بسم اللہ ثم في النحي كذلك إلا أن الأمر نحي عن جميع الأزداد بخلاف النحي فإنه أمر بأحد أزداده وقيل لا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. شے کا وجوب ایک کم ہو گیا ہے واجب. شے کا وجوب نماز ایک شے وے ساڈے تے واجب. شے کا وجوب متضمن ہوتا ہے شے کی ضد کی حرمت کو. اگو ہور مذہب وچ آئے بہت سارے. ثم پھر نہج میں بھی اختلاف ہے اسی طرح. پھر نہج میں بھی اختلاف ہے اسی طرح کہ نہج الشے یتضمن امر ضدہ ہی او سے متنو کہ شے کی او جتو شروع کم شے کی نہج متضمن ہے اپنے ضد کے امر کو. اپنے ضد کے امر کو. ہاں جی کیا آکھے جی. فرق یہ ہے کہ امر نہج ہوتا ہے اپنے جمیع ازداد سے. کسی شے کا حکم ہو نا یہ کرنی ہے تو اس کی جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ساری منع ہو جاتے ہیں. تب وہ شے مامور بے ہو سکتی ہے. جس کام کو کرنے کا حکم ہے یہ تاں یعنی بندی جنیاں رکاوٹاں نے وہ ساریاں منع ہون. ایک بھی رکاوٹ راج کھڑی ہے وہ تو رہ گیا جی. سنیں برخلاف نہج کے کیونکہ نہج امر ہوتا ہے بے احد ازداد ہی. نہج سے رکنا ہوتا ہے. نہج سے رکنے کے جو کام ہیں نا وہ 10-12 ہیں. ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مشغول ہو جائیں تو نہج سے تو بچ گئے نا. سنیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ نہج کی جتنی ضدیں ہیں وہ ساری مامور بے بنے. کوئی ایک بھی مامور بے بن جائے نا تو اس کے ساتھ جب مشغول ہوں گے تو نہج سے بچ گئے جی. اور مامور بے کو تو کرنا ہوتا ہے تو تب کریں گے جب ساری رکاوٹیں منع ہو جائیں گے. ہاں جی کیا کہ جی. فرق ہے کہ امر جو ہے نا یہ نہج ہے اپنے جمیع ازداد سے اور برخلاف نہج کے کیونکہ نہج جو ہے نا یہ اپنی جمیع ازداد میں سے ایک کو امر کرنا. ایک کا مامور بے ہونا یہ کافی ہے. یہ کافی ہے. کچھ چیزاں عقل نال بھی سوچی دیا نے بھی ایک کام مسا کرنا ہے. ایک کام کرنا ہے. بازاروں گوبھی لیاونی ہے. ان دے وچ جنیاں رکاوٹاں نے وہ ساریاں منع ہونیاں چاہیے نے تاں گوبھی آوے دی. سنیں ایک وے کہ بھئی جب بازار جانے کو رکنا ہے. بازار مسیتے بہ جاؤ گھر بہ جاؤ اوتھے دوجے بازار چلے جاؤ. سنا جی چھاتے چڑھ جاؤ جس تھان تے بھی چلے جاؤ بازار کو رکنا پایا جائے گا. سمجھے کہ نہیں. گوبھی لیاونے واسطے جنیاں رکاوٹاں نے ساریاں ختم ہونیاں چاہیے نے تے گوبھی نہ لیاونے واسطے کسی ایک کام وچ مشغول ہو جاؤ نا تو منع پایا جائے گا. ادھر ویکھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نہج عن شے متضمن ہے امر بے ضد ہی کو کہ نہیں؟ فرمایا پھر خلاف ہے نہج میں اسی طرح جیسے خلاف ہے کس میں اور اس میں بھی 4 مذہب ہیں. سنی 1 2 3 4. بعض نے کہا ہے کہ نہج عن شے متضمن ہے اپنی ضد کے وجوب کو. امر کی ضد منی انو بن جاتی ہے. منی انو کی ضد مامور بے بن جاتی ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہج تقاضا کرتی ہے کہ اس کی جو ضد ہے وہ سنت موقدہ ہو جائے.
اور جو میں پیچھے سی کہ اس کی جو ضد ہے وہ مکروہ تحریمی ہو جائے، مکروہ ہو جائے، تو یہ سنت موقدہ ہو جائے۔ بعض نے کہا یہ کہ نہی عن الشیء یہ امر ہے، یہ بیان ہی امر ہے اس کی ضد کا۔ اور جب تیسرا مذہب اشریہ دا ہے سی بے نہی عن الشیء یہ بیان ہی اس کی ضد کا امر ہے، کسی شے سے منع کرنا یہ بیان ہی اس کے ضد کے مامور ہونا ہے۔ چوتھا مذہب تھا کہ نہیں نہی جی لیس النہی امرا بالضد ولا متضمنا لہ عقلا، عقلا جس شے سے منع کیا گیا اس کی ضد نہ تو وہ بیانی مامور بے ہے، نہ وہ مامور بے کو متضمن ہے۔ پہلا مذہب سے نہ یتضمن ہو، دونوں کام جڑا جمیں جن گلاں امر وچ نے ساریاں وہی نے۔ بھی چوتھا مذہب کی ہے کہ بھئی شے کی نہی نہ تو یہ بیان ہی ضد کا امر ہے اور نہ یہ ضد کے کو متضمن ہے، الا مگر یہ کہ امر بالشیء میں کی امر بالشیء میں اور جڑا پہلا ہے نہی ہوتی ہے جمیع ازداد سے، یعنی مامور بے کی ساری ازداد منع ہوتی ہیں۔ اور یہ واضح گل ہے نا مولوی جی تاں مامور بے ہونا ہے بھی جنیاں رکاوٹاں نے ساریاں منع ہو جان، ایک بھی رکاوٹ کھڑی ہوئی تو مامور بے کو نہیں ہونا۔ برخلاف نہی عن الشیء کیونکہ یہ امر ہوتا ہے منی انو کے ازداد میں سے ایک کے ساتھ، کسی ایک نال بھی مشغول ہو گئے تو منی انو کولو بچ گئے، منی انو کولو بچ گئے۔ اس لیے کہ امر بالشیء وجہ کی وجہ اس لیے کہ امر بالشیء یہ امر ہوتا ہے شے کی ایجاد کا، بھائی نماز پڑھو عدم وجود وچ لیاؤ، تو پس ضروری ہے اس کے جمیع ازداد کی نہی سے۔ نماز نہ پڑھنا جنیاں بھی چیزاں سبب بندیاں نے انہاں ساریاں دا منی آنا ہونا ضروری ہے جی، حتیٰ کہ نہ واقعہ ہو کوئی ایک بھی ازداد سے جو مانے ہو امر بالشیء کے وجود کو۔ اور نہی عن الشیء میں حکم ہوتا ہے شے کے اعدام کا، گوبھی نہیں لے آنی، پس وجود اس کی ایک ضد کا کافی ہے اس کے وجود کے منع میں۔ کوئی بھی خلاف ہوندا کام کر دیو اس کو بچ گئے جی، اس کو اگے وکیل لا رہ گئے سی۔ بعض نے کہا ہے کہ لیس الاختلاف فی الضد نہی، جیسے اختلاف ہے امر کی ضد میں، امر کی ضد میں جس طرح کے اختلاف۔ او آخری مذہب پیچھے سی، وہ آخری مذہب وہ پیچھے، او وکیلا لیس نہیا عقلا، اتھے بھی وہ آخری مذہب وکیل لا، یعنی امر تقاضا کرتا ہے ضد کی حرمت کا اور کراہت کا، لیکن نہی اس طرح نہیں ہے۔ بھی امر تو تقاضا کرتا ہے لیکن نہی اپنی ضد کے مامور بے ہونے کا تقاضا نہیں کرتے۔ سنیں وکیل لا یعنی نہیں اختلاف نہج کی ضد میں جس طرح کے اختلاف ہے امر کی ضد میں، انج نہیں ہے جی۔ چل پھر اختلاف نہج میں اسی طرح، مگر بھئی چار قسمہ، چار مذہب، مگر یہ کہ امر نہج ہوتا ہے جمیع ازداد سے برخلاف نہج کے، کیونکہ نہج امر ہے نہج کی ازداد میں سے ایک کے ساتھ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے لا، یعنی امر کی ضد میں تو اختلاف ہے، نہج کی ضد میں کوئی اختلاف نہیں ہوتی، کوئی نہیں۔ پھر اختلاف نہج میں اسی طرح، مگر یہ کہ امر نہج ہے جمیع ازداد سے
برخلاف نہج کے کیونکہ نہج امر ہے اپنی ہاں اپنی نہیں نہج نہج کے ازداد میں سے ایک کا امر ہے، تو نہج کی ایک ضد معمور بے بنتی ہے اور امر کی ساری ضدیں منیانو بنتی ہیں۔ پہلا مذہب لنا نے کہا کہ نہیں اس طرح لنا ان الامتناع عن الضد من لوازم وجوب الفعل واللوازم باچیا واللوازم مجعولۃ بجعل الملزوم لا بجعل جدید۔ بس دھیان کریں جو ہے۔ اور پہلا مذہب وجوب شے متضمن ہے کس کو؟ اور مڈو جو تو مسئلہ شروع ہے، وجوب شے متضمن ہے شے کی شے کی ضد کی حرمت کو دلیل۔ دھیان کریں جو ہے کہ فعل جب فعل واجب ہوتا ہے نا، جب نماز پڑھنی فرض ہے، اس کے لوازم سے ہے کہ اس کی ضد کا امتناع، اس کے لوازم سے ہے اس کی ضد کا امتناع، لوازم سے ہے بھی ہن نماز نہ پڑھنی اے منع ہے، اے نماز پڑھنے والے امر نو لازم ہے جی، ان دے وجوب نو لازم ہے جی۔ سنیں، امتناع عن الضد یہ وجوب فعل کے لوازم سے ہے۔ کیا کہ امتناع عن الضد یہ فعل وجوب کے لوازم سے، فعل کے بڑے فعل کے وجوب کے لوازم سے ہے۔ تو نن دس رہا بھی نماز تواڈے ذمہ ہے، اینو اے لازم ہے کہ جیڑی نماز پڑھنے دی ضد ہے او منع ہے اور اس نو لازم ہے، اس نو لازم ہے۔ اور قانون سنو، لوازم موجود ہوتے ہیں ملزوم کے موجود ہونے کو، مجعل میں نہیں بنانا شاہدہ، اور جعل اللہ ہو، اللہ نے پیدا کیا یعنی بنایا۔ لوازم موجود ہوتے ہیں ملزوم کے موجود ہونے کے ساتھ، نہ کہ جعل جدید کے ساتھ۔ ملزوم جدوں موجود ہوئے نا تے موجود دے جننے لوازم نے وہ بھی نال ہوندے نے۔ واجہ کنی واری قانون پڑھایا پتہ نہیں دماغ کتنے بڑے جے۔ اذا ثابت الشیء ثابت بلوازم ہی، یہ جملہ کہ سنیا کہ کنے واری یہ ہوئی ہے جی، اذا یہ گل ہے جی کہ ملزوم جب موجود ہوتا ہے تو موجود کے جو لوازم ہیں نا وہ بھی موجود ہوتے ہیں جی، نہ کہ جعل جدید، نہ کہ ان کو علیحدہ موجود کرنا پڑتا ہے۔ آنکھ شبکی آنکھیں۔ اور لازم یہ موجود ہوتا ہے ملزوم کے پائے جانے کے ساتھ، لوازم موجود ہوتے ہیں ملزوم کے وجود کے ساتھ، ملزوم کے وجود کے ساتھ۔ ملزوم کو جتنے لازم ہیں، جب ملزوم موجود ہوتا ہے تو لوازم خود بخود موجود ہوتے ہیں، نہ کہ ملزوم پہلے بننا ہے تے لوازم بعد وکھرے بننے نے، انج نہیں، انج وَإِلَّا وَإِلَّا لازم امکان الانفکاک کی، بس اگر اس طرح ہو وَإِلَّا مرکبہ کہ ملزوم پہلے مجعول ہوگا لوازم بعد میں ہوں گے، تو یہ جو درمیان میں وقفہ ہے اس میں ملزوم ہے لوازم کوئی نہیں ہے، اس میں تو یہ لازم ملزوم کا جو لزوم تھا اس کا انفکاک ہو گیا، اس کا پھر لازم ملزوم رہی نہیں جی۔ لازم ملزوم تو تھا کہ انفکاک نہ ہو، پڑھیا نہیں لازم ملزوم کون ہوتا ہے بھی انفکاک نہ ہوئے، جتھے ملزوم ہوئے اتھے لازم دا پائے جائیں، کیونکہ لازم ملزوم میں یا نسبت مصابات کی ہوتی ہے یا لازم عام ہوتا ہے ملزوم خاص ہوتا ہے، اس کا عکس نہیں ہوتا، تو خام خواہ جتھے ملزوم ہے اتھے تے جے کر ملزوم موجود ہو گیا ہے مجعول یعنی بن گیا تے لازم وکھرا جعل ہوئے گا تو پھر ملزوم ہے تو لازم کوئی نہیں، حالانکہ یہ باطل ہے۔ یہ اس لیے فعل کے وجود کے لوازم سے ہے امتناع عن الضد جی۔
वगरना लाजिम आएगा इनफिका के मकान, यानी मज़ूम पाया गया और लाजिम नहीं है। नहीं है, ये गलत, तो ये लाजिम है, ये बातिल है। बिस्मिल्लाह। जी वाबे मिसली ही युकालो फिन्नाजी व अब बस और इसी की मिसल के साथ कौल किया जाएगा नहज में भी, और इसी की मिसल के साथ कौल किया जाएगा नहज में। क्या कि जी और इसी की मिसल के साथ कौल किया जाएगा नहज में। सुने जी इन समझ एक मिनट तर्जमा करिए, ध्यान करिए। दलील मज़हब मुख्तार, क्या दलील मज़हब मुख्तार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ध्यान करो बद दलील लना, हमारी दलील इम्तना मामूर बे की ज़िद से, क्या ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਬਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਮੂਰ ਬੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੱਦ। रुकना कैसे, ये फ़ेल मामूर बे के वजूब के लवाजिम से है। फ़ेल मामूर बे के वजूब के लवाजिम से है। बस जेड़ी शय ज़िम्मे वाजिब होनी है ना, उनकी जेड़ी ज़िद है ना, उनके कोलों रुकना इनू लाजम है, उनकी ज़िद कोलों। तो फ़ेल मामूर बे का जब हम पर वाजिब होना है तो इसके लवाजिम से है कि इस मामूर बे की जो ज़िद है उससे शरन रुकना लाजिम है, उससे लाजिम है। और नहीं है लवाजिम के लिए अमर जदीद, लवाजिम के लिए नया अमर नहीं होता कि बे मलजूम करना जे ते लाजिम यानी इंदी जिद कोलों रुकना जे, एक कोई वखरा अमर इंदे वास्ते नहीं होता। सुने ही कि लैसा लिलवाजिम अमर जदीद, जो मलजूम के अमर का एक कोई नहीं है, बल्कि अमर बिल मलजूम शामिल होता है अमर बिल लाजिम को इस्तिदरादन बितबा। लाजिम कौन, जिद से रुकना। लाजिम कौन, जिद से रुकना, मामूर बे की जिद से रुकना, ये लाजिम है, ये इस्तिदरादन खुद साबित हो जाता है। सुने नहीं खाने च भाई, ये खुद बखुद साबित हो जाते, इस पर अलहदा अमर की ज़रूरत नहीं है कि शरीयत एक बारी कहे भी नमाज पढ़नी तो लाजम है, तो फिर बखरा अमर आवे कि नमाज ना पढ़नी मना है। अगरचे हदीसां में है मौजूद है, लेकिन सिर्फ ऐसे दलील नाल साबित है जी। इसीलिए फरमाया कि लवाजिम मजऊलातुन यानी बेजालिल मलजूम यानी बेवजूदिल मलजूम के लवाजिम मौजूद हो जाते हैं मलजूम के, लवाजिम हो जाते हैं ना के बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ना के ला बेजाले वजूदिन जदीदिन, ना के नए वजूद के साथ। अगर नए वजूद नाल करो ना तो वगरना लाजिम आ जाएगा, लाजिम के इन्फिकाक का मुमकिन होना किस कि मलजूम है तो लाजिम कोई नहीं, तो फिर बस नहीं बाकी रहेगा मलजूम, मलजूम तो ना बाकी रहेगा लाजिम। मना करो इसका। अच्छा अगला पढ़ लो एक मिनट। बाबे मिसले मा कीला फिल अमरे जी युकालो फिन नहय, और मिसले ही दा मरजा कि जो कुछ अमर में कहा गया वो कुछ कहा जाएगा किस में,
یعنی یہ بات کہ امر بالشیء متضمن ہے شے کی، تو کہا جائے گا نہج میں کہ شے کی کہ حرمت، جی بے حرمت الشیء بالنہج، نہج کے ذریعے شے کو جو کیا کرنا ہے، یہ حرمت الشیء بالنہج یہ مستلزم ہے امر بے ضد شے کو۔ جیڑی شے حرام ہو گئی ہے نا ان دی ضد جیڑی ہے وہ معمور بے بن گئی ہے، وہ یو کرنا ہے تے حرام کو بچنا ہے نا۔ حتیٰ کہ جان کریں حتیٰ کہ منع ہو جائے گی ضد وجود المنی ان ہو کے وجود کی ضد کیا ہے، حتیٰ کہ تاکہ منع کرے ضد منی ان ہو کے وجود کو، تاکہ جس لئے ان کا خلاف کریں گے تو منی ان کو تاں بچاں گے نا۔ سنیں ہی کیوں قانون کی ہے، کیونکہ اشتغال ازداد میں سے کسی ضد کے ساتھ یہ فعل کی تحریم کے لوازم سے ہے۔ کس جدوں کو فعل حرام ہونا ہے نا تو اس کے لوازم سے ہے کہ اس کی ضد کے ساتھ مشغول ہو وہ، تاکہ حرام کم سے بچ جاؤ جی۔ وگرنہ لازم آئے گا کیا انفکاک، لازم آئے گا انفکاک مذکور کا ممکن ہونا کہ ملزوم ہو لازم نہ ہو، تو یہ بات غلط ہے۔ سنیں اچھا جی، اور اگے نا وفی شیئن جی وہ پڑھ دیں دمانہ کر لیں یا مثلی سمجھ آئے ہی تعلق کے مان کہ دیکھیں ہماری دلیل یہ ہے کہ امتناع ضد سے فعل کے وجود کے لوازم سے ہے، اور لوازم موجود ہوتے ہیں ملزوم کے وجود کے ساتھ، نہ کہ نئے وجود کے ساتھ، وگرنہ لازم آ جائے گا انفکاک کا ممکن ہونا، بے ملزوم ہوئے تو لازم نہ ہوئے تو پھر لازم لازم نہیں تو ملزوم ملزوم نہیں جی۔ سنیں اور اس کی مثل کے ساتھ یعنی جو امر بالشیء میں کہا اس کی مثل کے ساتھ کہا جائے گا نہج میں جی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ امتناع عن ضد فعل کے وجود کے لوازم سے ہے، اور لوازم پائے جاتے ہیں موجود ہوتے ہیں ملزوم کے وجود کے ساتھ، نہ کہ نئے وجود کے ساتھ، وگرنہ لازم آئے گا انفکاک کا ممکن ہونا، اور اس کی مثل کے ساتھ کہا جاتا ہے نہج میں جی، کہا جائے گا نہج میں وفیہ شیء فالخطاب۔ صبر علامہ فرماتے ہیں اس میں ایک شے ہے، اس میں ایک شے ہے، سنیں اون بے خدروں کی شے۔ ثم قال المصنف فی شیء، فی یعنی نہج کے ہونے میں مثل امر کے، بے نہج بھی امر کی مثل ہے، جی میں امر دی زد منی آنے ایویں نہج دی زد معمور بے، اس میں ایک شے ہے۔ پھر فرمایا شے کی، پھر جو یہاں انہوں نے اپنی تعلیق حاشیہ لکھے ہے، پھر فرمایا اپنی تعلیق میں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہج کیا ہوتی ہے، کف عن الفعل، نہج کیا ہے، فعل سے رکنا، فعل سے، تو یہ جو کف عن الفعل ہے نا یہ نئی موقوف مشغول ہونے پر فعل آخر کے، بے خام خواہ فعل آخر کے مشغول ہو وہ تھے تائیں بندہ بے تائیں بندہ جننا اس بے فعل کو رک سکتا ہے، بے خام خواہ کسی اور ضروری نہیں ہے، یہ
میں تینوں کیا تو گوبھی لین نہیں جانا تو اتنے کھڑو گے بس ہوں صرف کہن گے بھی تو کام ہی ہے نا کھلونا بھی تو بس تو ودی کیا جائے گا نا تو نہ ہے کف انل تو کف کسی کام سے رکنا عقل کو سوچو نا یہ موقوف نہیں ہے کس پر کہ خام خواہ کسی اور کام میں مشغول ہو وہ بندہ ویسے بہ رہے جیسا کہ بھئی حرکت نہیں کرنی کی نہیں کرنی حرکت نہ چھیڑے ہوں یہ تو نہیں کہ بھی نہ چھیڑنا تا ہوئے گا جب پر منجی نال چونڈیاں پڑنا شروع کر دے چپ کر کے بہ جائے بس کیونکہ نہیں موقوف یہ حرکت سے رکنا کس پر سکون کے بھی ان سکون دی ضد نہ حرکت دی بھی ان موجود کرے تائیں جائز ہے کہ یہ کہ ہو سکون عدمی جی بھی سکون اصل سکون ہے نا جی بھی عدم الحرکت جس کی شان سے وہ حرکت کر سکے تو سکون ہے تو عدم ہے نا جی یعنی عدم حرکت ہے تو بندہ عدم کے ساتھ کیسے مشغول ہوگا جیڑی شے معدوم ہے اندر بندہ مشغول نہیں ہو سکتا ویسے بھی عقل پوچھو نا بے کسی کام بے نہ یہ کف عن الفعل کام کو رکنا کسی کام کو رکنے واسطے ایک ضروری ہے کہ کسی اور کام میں شروع ہو وہ ضروری نہیں اے اشارہ کیتا نہیں جی سنے ہی اچھا بجی اور اس میں مونگ پھلی ہے ہاں جی اگاں الخطاب واحد بالذات والتفاوت بالإصالة والتبعية کما فی ایجاد المقدمات مقدمات صبر بکوگو مسئلہ سمجھو سوال دا جواب پڑھ دیں سوال خطاب واحد بالذات ہے اور تفاوت بالإصالة والتبعیت ہے کیا کہ جی خطاب واحد بالذات ہے اور تفاوت بالإصالة والتبعیت ہے پھر ایک باری خطاب واحد بالذات ہے اور تفاوت بالإصالة والتبعیت ہے یہ جو شے کے کرنے کا خطاب ہے نا امر بالشے جو ہے یہ امر ایک ہی ہے یہ بالإصالہ اس کا تعلق ہے مامور بے کے ساتھ بالتبع تعلق ہے اس کی ضد کے ساتھ کہ بھئی ضد نہیں کرنی جی ضد نہیں کرنی جی اے مطلب کیا کیا جی کہ خطاب ایک ہے خطاب ایک ہے بالذات اور تفاوت ہے اصالہ اور طبیعت کا کہ جس جیڑا کام کرنا ہے اندے نال تعلق اصالہ تن ہے تے جیڑا نہیں کرنا اندے نال تعلق بالطبع ہے بھی اندے کو رکنا ہے جی جیسا کہ پیچھے پڑھا ہے کہ شے کا جو پچھلا جڑا سی واجب کا جو واجب مطلق کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے واجب مطلقاً ہوتا ہے سبب ہو شرط ہو پھر شرط کی 3 قسمیں جی تو وہاں بھی کیا تھا امر ایک ہی ہے امر ایک ہی ہے تو اس امر کے ذریعے شے واجب ہو گئی پھر اس کا جو مقدمہ ہے وہ بالتبع واجب ہو گیا اسی طرح یہاں بھی امر بشے یا نہ یعنی شے یہ امر خطاب ایک ہی ہے خواہ خطاب امر کا ہے خواہ نہج کا ہے لیکن تفاوت جو ہے وہ اصالہ اور آگے سمجھے اینو بے خونے دوں دھیان کری ذرا پلو بھی جب کہ وارد ہے سوال مولوی جی کہ بئی طور کے امر اقیم الصلاۃ امر خطاب واحد ہے خطاب اور ناش قیاس کر لیجیے بس کیسے ثابت ہوگا اس امر جو خطاب واحد ہے اس کے ساتھ حکمان متضادان لکھا متضادان کیڑے کیڑے معمور بے میں وجوب تو اس کی ضد میں نہی ثابت ہوئے نا کہ نہیں ہوئے ایک امر نالے دو میں حکم جو متضاد ہیں کس طرح ثابت ہو سکتے ہیں نہیں سوال سمجھا ہے کہ اقیم الصلاۃ یہ امر ہے کیا ہے اور ایک ہی خطاب ہے اب کیسے ثابت ہوں گے اس کے ساتھ کیڑے 2 حکم جو آپس میں ضدیں ہیں ایک بھی نماز پڑھنی فرض ہے تے نماز نہ پڑھنی حرام ہے ایک کو 2 گلاں کے میں ثابت ہو گئے
اسی طرح نہج یہ خطاب واحد ہے، پس کیسے دلالت کرے گا یہ ایک خطاب حکمین کہ منی ان ہو حرام ہے اور اس کی جو ضد ہے وہ مامور بے ہے، اس کی جو ضد ہے یہ دونوں گلا کی میں ثابت ہو گئی ہوں، سمجھے ہی؟ اے بھی سوال اس کا جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے یہاں سے، او اے وے کہ بے اصالت بالطبع کی بالطبع دومیں بالاسالہ ثابت کرو، پھر اصل مسئلہ ہے خطاب واحد بالذات ہے، اس میں ایجاب المامور بے پہلی صورت یا تحریم کس کی صرف اے ثابت ہے، اگر وہ امر ہے تو اندے نال مامور بے دا ایجاب ہے، اگر نہ ہے تو اندے نال بس یہ کو ثابت ہے ایک کو، لیکن بھئی اقیم الصلاۃ نال صرف نماز دا وجوب ہے، بلا تقربوا الزنا دے نال زنا دی تحریم، لیکن مستلزم ہے نہج عن الضد فی الامر، امر میں جو ضد ہے نا یہ جو حکم اقیم الصلاۃ کا امر کے اندر ضد سے نہج لازم آ گئی ہے، امر میں ضد سے نہج نماز نہیں پڑھنی منع ہے، یہ بات لازم آ گئی ہے، یہ بات، اور امر بالضد نہج میں لازم آ گیا ہے کہ بزنا کے قریب نہیں جانا، تو اب بچنا یہ مامور بے یہ لازم آ گیا، اور سمجھ آ گئی ہوں کہ کون جب پلے پئی، اور تفاوت بالاسالہ اگے بولو جیسا ہی سک گئے 15 ورد کے پھیرا ہے، یہ جو تفاوت ہے نا یہ کیا ہے بطبیعت ہے، یعنی وجوب کے ساتھ بالوجوب اصلاً امر کے اندر بے خطاب کا تعلق اصلاً کس کے ساتھ ہے؟ امر کے وجوب کے، مامور بے کے، اور بن نہی عن الضد تباً تے مامور بے کی ضد کے ساتھ تعلق ہے امر کا بالتبع، اسی طرح تفاوت بالحرمت اصلاً و بالامر بالضد، یعنی لا تقربوا الزنا میں زنا سے زنا منی عنہ ہے، اس کے ساتھ اس خطاب کا تعلق اصالتاً ہے اور اس سے رکنا اس کو لازم ہے جی، کما مرہ فی ایجاب المقدمہ کہ بھئی ایجاب ہا کہ مقد شے کا جو مقدمہ ہوتا ہے، واجب مطلق کا جو مقدمہ ہے اس کا ایجاب تباً ہے، اور مامور بے کا ایجاب، پس خطاب کوئی سمجھے لگی جے واحد ہے، واحد بالذات ہے، ایک نال تعلق ہے، اور تفاوت بالاسالہ و طبیعت ہے، جیسا کہ مقدمہ کے واجب کرنے میں جی، پس خطاب واحد بالذات ہے اور تفاوت بالاسالہ و طبیعت ہے، جیسا کہ مقدمہ کے واجب کرنے میں جی اگے ومن ہاہنا قیلا یقتضی کراہت ضدہ فین صبر ومن ہا ہونا پیچھے جڑا مذہب سی او دوجا کے ضد جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، یہیں سے کہا گیا ہے، ان سنیں جش اصالہ اور طبیعت کا فرق کی وجہ سے امر بشے کا بالذات تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مامور بے کے ساتھ ہے، اور اس کی ضد کے ساتھ تعلق ہے بالتبع، تو اصل اور بالتبع کا چونکہ فرق ہوتا ہے، اس لیے یہیں سے بعض نے کہا ہے کہ شے کا وجوب تقاضا کرتا ہے اپنی ضد کی تحریم کا نہیں، اپنی ضد کی کراہت کا، اپنی ضد کی کیا کہ جی، یہی سے بعض نے کہا چونکہ تعلق ہے بالاسالہ بالتبع جی، شے کا وجوب یہ تقاضا کرتا ہے اپنی ضد کی تحریم کا نہیں بلکہ اپنی ضد کی کراہت کا، کیوں؟ فإن خطاب الضمن انزل من خطاب انزل واجہ، انزل من خطاب الصریح، بس وہ کہتے ہیں
ایک ہے خطاب بالذات، ایک ہے اور ایک ہے خطاب ضمنی. تو خطاب نہ، ایک ہے خطاب سری وہ بالذات، ایک ہے خطاب سری کہ بھی اے کم کرنا ہے یا نہیں کرنا، ایک ہے اس کے ضمن میں جو ثابت ہو رہا ہے. تو خطاب سری سے مرتبے میں خطاب ضمنی نچلا درجہ ہوتا ہے. خطاب ضمنی انزل ہوتا ہے کس سے؟ خطاب. ظاہر فرق ہونا چاہیے جی یہ. تو چونکہ خطاب سری سے ثابت ہوا مامور بے، مامور بے کا وجوب ثابت ہوا یعنی فرضیت ثابت ہوئی، تو اب جو ضد ہے جو ضمنی ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے ورنہ تو برابر ہو جائیں گے، بلکہ مکروہ تحریمی ہونا چاہیے. سنیں اے شاباش. اور اسی طرح دوسرے پاسوں کر لو کہ اگر حکم ہے بھئی نہج، نہج کے ذریعے تحریم ثابت ہے، تو اب اس کی جو ضد ہے وہ سنت ہونی چاہیے، انزل ہونی چاہیے جی، برابر نہیں کہ وہ مامور بے یعنی واجب نہیں ہونا چاہیے جی. کیا کہ جی کیونکہ خطاب سری جو ہے نا یہ خطاب ضمنی، باجیا خطاب ضمنی انزل ہوتا ہے مرتبے کے اعتبار سے کس سے؟ خطاب سری سے. خطاب سری سے. یہ ہو گیا. اب لاکن سے رد کرتے ہیں. لیکن یلزم اطلاق المکروہ علی الممتنع. علامہ فرماتے لیکن یہاں یہ سوال ہو جائے گا، شو جیڑی شے مولوی جی فارض ہے نا قطعی، اون دی ضد حرام قطعی ہے. جیڑی شے اون دی ضد حرام قطعی منی عنہ ہے. تو اب اگر تم کراہت والا قول کرو تو فرض کی ضد وہ ہے منی عنہ، تو اب منی عنہ پر مکروہ کا اطلاق کریں گے، حالانکہ یہ غلط ہے جی. یعنی تحریم اور چیز ہے، مکروہ اور چیز ہے. کیا کہ جی لیکن لازم آئے گا مکروہ کا اطلاق ممتنع پر، یعنی حقیقتاً جو حرام ہے نا اس کو ہم کیا کہہ سکیں؟ اس کو مکروہ کہہ سکیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی. ادھر دیکھو میرا کچھ لگ دیا. ومن ہا ہونا یہاں سے، یعنی اس لیے کہ امر کی دلالت النہی، جو کہ نہج کیا ہے؟ امر کی دلالت ضد کی نہج پر، یہ دلالت بالذات نہیں ہے. تو قیلا، تو بعض نے کہا ہے کہ شے کا وجوب، جی شے سے مراد کیا ہے؟ بے وجوب شے، یعنی شے کا وجوب کس کے ساتھ؟ امر کے ساتھ، اقیم الصلاۃ کے ساتھ. یہ تقاضا کرتا ہے شے کی ضد کی کراہت کا، اور نہ کہا جائے گا کہ اس کی ضد حرام ہے، اس کی حرام نہیں بلکہ مکروہ کہا جائے گا. کیونکہ خطاب ضمنی مثل خطاب سر، جیسا کہ خطاب سری ہے کس میں؟ شرائط کے اور اسباب کے واجب کرنے میں. خطاب ضمنی جیسا کہ خطاب سری کس شے میں؟ خطاب سری کے ذریعے شے کے شرائط واجب ہوں یا اسباب واجب ہوں. یہ سنیں نا بھئی، جیسا کہ خطاب سری شرائط کے واجب کرنے میں، اسباب کے واجب کرنے میں، لیکن انزل ہوتا ہے اور ادون ہوتا ہے مرتبے کے اعتبار سے کس سے؟ کتاب سری سے. کس سے؟ اصل کل خطاب نہیں ہے ضمنی، ٹھیک ہے، لیکن اصل بھی خطاب سری تو ہے امر کے لیے. تو ضد یعنی اس کے شرائط اور اسباب اس سے جو ثابت ہو رہے ہیں یہ بھی تباہ ہوتے ہیں، لیکن انزل ہے اور ادون ہے مرتبے کے اعتبار سے کس سے؟ جیسا کہ خطاب مشروطات کو اور مسببات کو واجب کرنے میں، مشروط جس کی شرطیں، جس کے سبب ہے، تو اصل تو ہے خطاب ہوتا ہے کس کے لیے؟ مشروط کے لیے اور مسبب کے لیے. تو ساتھ ضمناً وہ خطاب ہوتا ہے کس کے لیے؟ شرط اور سبب کے لیے. تو پس احکام، ایسے احکام جو ثابتہ ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ یہ انزل ہوتے ہیں اور ان احکام سے جو ثابتہ ہیں. بس اے دلیل آگئی. اس پر رد، لیکن سے رد، لیکن لازم آئے گا
خطاب ضمنی کے فائدہ دینے میں خطاب ضمنی فی الامر کے فائدہ دینے میں کیا لازم آئے گی؟ یعنی اس کی ضد کی کراہت. اب یہاں سے لازم کیا آئے گا؟ مکروہ کا اطلاق کس پر؟ ممتنع پر، یعنی حرام پر. ممتنع سے مراد حرام جو کہ ممتنع ہے اس پر کیا لازم آئے گا؟ اطلاق لازم آئے گا. جی ممتنع بے تناولہ بھی اس کو شامل ہو. بے مکروہ جو ہے وہ دونوں پر بولا جاتا ہے، حالانکہ مکروہ اور ممتنع یعنی حرام یہ دو نوع وکھرا وکھرا حکم شرن نہیں سچا آتا دو کا ایک کس پر. اس لیے یہ کہنا کہ بھی وہ جو ضد ہے وہ مکروہ ہوگی یہ قول ٹھیک نہیں ہے. جی چلو جی، یہیں سے بعض نے کہا ہے شے کا وجوب تقاضا کرتا ہے شے کی ضد کی کراہت کا، کیونکہ خطاب ضمنی اور بینستور یعنی نہج ضمنی یہ کیا ہے؟ انزل ہے، یعنی وہ نہج جو سمجھی گئی ضمناً امر میں، اور وہ امر ہے جو سمجھا گیا ضمناً نہج میں. لکھا کہ نہیں بینستور وچ دیکھو نا. اور خطاب ضمنی کیڑا ہے؟ وہ نہج جو سمجھی گئی ضمناً امر میں، اور خطاب ضمنی وہ امر ہے جو سمجھا گیا ضمناً کس میں؟ نہج میں. یہ خطاب کیا انزل ہے مرتبے کے اعتبار سے، سری خطاب سے، یعنی نہج سری الذی ہوا خطاب کذالک اذن، لیکن لازم آئے گا علی ھذا اس پر مکروہ کا اطلاق ممتنع پر یعنی حرام پر، حالانکہ وہ دو نوع متباین ہیں. جی یہیں سے بعض نے کہا ہے کہ شے کا وجوب یہ تقاضا کرتا ہے اپنی ضد کی کراہت کا، کیونکہ خطاب ضمنی یہ انزل ہوتا ہے خطاب صریح سے، لیکن لازم آئے اس پر مکروہ کا اطلاق ممتنع پر یعنی قسم حرام پر، حقیقتاً جو حرام ہے پھر اس کو ممتنع کہنا جائز ہو. جی